اداکار یوسف خان کو کون نہیں جانتا؟ یوسف خان 10 اگست 1931 میں مشرقی پنجاب کے شہر فیروز پور میں پیدا ہوا اور ان کا انتقال 20 ستمبر 2009 کو ہوا۔ یوسف خان اور سلطان راہی نے تقریباً ایک ساتھ ہی اداکاری کا آغاز کیا۔ ابتدا میں سلطان راہی اسٹیج کے اردو ڈراموں میں مرکزی کردار ادا کیا کرتے تھے، جبکہ یوسف خان کو اپنے ابتدائی دور میں سائیڈ ہیرو کے کردار ملے اردو فلموں میں۔ بعد میں ان کو ہیرو کے کردار ملنا شروع ہوئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اردو فلموں سے ابتدا کرنے والے یوسف خان کو شہرت پنجابی فلموں سے ملی۔ یوسف خان نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز فلم پرواز کے ذریعے کیا۔ یوسف خان 5 سال تک کراچی اور لاہور میں کامیابی کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے اور پھر ان کی کامیابی کا دروازہ کھلا اور انہیں شمیم آرا کے ساتھ فلم فیصلہ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ یاد رہے فلم فیصلہ میں اداکارہ دیبا نے چائلڈ اسٹار کے طور پر کام کیا تھا اور یہی سے اداکارہ دیبا نے اپنا فلمی سفر شروع کیا۔ سن 50 میں یوسف خان نے حسرت، بھروسہ اور ناگن نامی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن ان فلموں میں یوسف خان خود کو نمایاں نہیں کر پائے کیونکہ ان فلموں میں ان کا کردار ثانوی تھا۔ 1960 میں یوسف خان نے فلم پہاڑن، خاموش رہو، دروازہ، سسرال، ملنگی، حاتم تائی، چنویر، بدلہ، باؤجی، تیرے عشق نچایا اور مکھڑا چنورگا جیسی فلموں میں بہت اچھا کام کیا، جس کی وجہ سے فلم سازوں کو اندازہ ہو گیا کہ یوسف خان جیسا اداکار اردو اور پنجابی زبان میں بننے والی فلموں کے لیے نہایت موزوں اداکار ہے۔ 1970 کا زمانہ یوسف خان کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس سال انہوں نے بہت سی کامیاب فلموں میں کام کیا، جیسے غرناطہ، چند پتر، بابل، عزت قانون، جنگو، خطرناک، سیدھا راستہ، ٹکراؤ، ہتکڑی، شریف بدماش، وارنٹ، حشر نشر، شکنا دی مہندی، ایکسیڈنٹ۔ 1973 میں بننے والی فلم ضدی یوسف خان کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوئی۔ اس فلم نے یوسف خان کو اسی طرح عروج پر پہنچا دیا جس طرح سلطان راہی کو فلم بشیرہ نے بلندی پر پہنچایا تھا۔ فلم بشیرہ کے بعد سلطان راہی فلم سازوں کی نظر میں آ گئے تھے اور فلم ضدی سے یوسف خان نے فلم سازوں کی نظروں میں اپنی جگہ بنا لی۔ اور پھر 1980 میں یوسف خان نے جن فلموں میں کام کیا وہ یہ ہیں: اللہ رکھا، نظام ڈاکو، رستم خان، جھورا اور بابر خان۔ یہ تمام فلمیں کامیاب فلمیں تھیں۔ اس کے بعد یوسف خان نے دھی رانی، قسمت اور غلامی جیسی فلموں میں کام کیا اور کامیاب رہے۔ 1990 میں یوسف خان اداکاری کے اسٹیج کی بلندی پر کھڑے نظر آئے۔ اس سال انہوں نے فلم آسمان، خدا گواہ، بت شکن، بے تاج بادشاہ، آن ملو سجنا اور عمر مختار جیسی بہترین فلموں میں کام کر کے اپنی اداکاری کا لوہا منوایا۔ سن 2000 میں یوسف خان نے اپنے فن کی حدوں کو چھو لیا اور بڈھا گجر جیسی فلم میں کام کر کے ثابت کر دیا کہ ان جیسا اداکار کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا جب یوسف خان اور ملکہ ترنم نور جہاں کا اسکینڈل منظر عام پر آیا۔ دونوں میں گہری دوستی ہوئی اور فلم انڈسٹری میں
ان کے بارے میں سرگوشیاں ہونے لگی، اور پھر جب دونوں ایک ساتھ حج پر گئے تو فلم انڈسٹری اور پریس میں شک و شبہات جو تھے وہ یقین میں بدلنے لگے، اور یہ خبر تک شائع ہو گئی کہ یوسف خان اور نور جہاں نے شادی کر لی ہے۔ لیکن جب یوسف خان اور میڈم نور جہاں نے اس بات کی تردید کی تو آہستہ آہستہ یہ افواہ خود ہی منو مٹی تلے دب گئی۔ 1965 میں یوسف خان نے فلم ملنگی جیسی شہرہ آفاق پنجابی فلم میں کام کیا۔ یہ فلم چودھری محمد اسلم المعروف اچھو شوگر والا کی تھی۔ فلم ملنگی اس قدر کامیاب فلم تھی کہ یہ جب بھی ریلیز ہوئی، جب بھی نمائش پذیر ہوئی تو اس فلم نے سلور جوبلی ضرور کی۔ اس فلم میں یوسف خان کے ساتھ ہیروئن کا کردار اداکارہ فردوس نے ادا کیا۔ اس فلم میں فردوس کی اداکاری کو بھی سراہا گیا۔ اس فلم میں یوسف خان کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی کہ ان کا کردار اس فلم میں تپسا گیا تھا، کیونکہ فلم میں ہیرو اکمل تھے۔ انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اور مظہر شاہ نے اکمل کے سکھ دوست کا کردار ادا کیا تھا۔ ملنگی کی بے مثال کامیابی سے فلم سازوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یوسف خان پنجابی فلموں میں ایک اچھا کام کر سکتے ہیں۔ یہ دور سدھیر کا دور تھا۔ اس کے بعد اکمل صاحب آئے اور اکمل نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اکمل کو پنجابی فلموں کا دلیپ کمار کہا جانے